دوسری بات یہ آپ بولتے ہیں کہ حضرت علی یعنی پاکستان اہل تشیع نے بنایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے جس کے ساتھ احسان کرو تو اس کے شر سے بچو. ہمارے پاکستان کو جو توڑنے والے تھے نا وہ بھی اہل تشیع تھے، جیسے آغا محمد یحییٰ خان صاحب تھے. تھینک یو. السلام علیکم. خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی جی کیا نام ہے بھائی؟ الحمدللہ. جی آپ کیسے ہیں؟ اللہ راشد کا کرم. احمد. راشد بھائی خیریت سے ہیں؟ کہاں سے کال کر آپ رہے ہیں؟ کیسے ہیں؟ بہت دنوں سے. جی ایکچولی میں تو پاکستان سے ہوں لیکن اس وقت یو اے میں ہوں، یو اے ای. یونائٹڈ عرب ایمریٹس. اوکے، جی جی حکم کریں بھائی صاحب. اللہ کا احسان ہے. آغا جی آپ سے ایک سوال ہے کہ جی، نکاح افضل ہے کہ متع افضل ہے؟ نکاح افضل ہے یا متع افضل ہے؟ نکاح خود متع ہے. یعنی آپ میں آپ کو نکاح متع خود متع نکاح. افضل ہے؟ نہیں ہاں، جی نہیں بات یہ ہے، وہ میں آپ کی بات سمجھ گیا، وہ بھی ایک نکاح ہے لیکن اس کو نکاح متع کہا جاتا ہے. اور ایک جو ہم اہل سنت یعنی باقاعدہ نکاح ہوتا ہے، ایک تو تحریری نکاح ہوتا ہے نا. تحریری نکاح کیسے ہوتی ہے بھائی؟ مجھے نہیں معلوم. جیسے آپ لوگ بولتے ہیں نکاح متع میں تحریر ہوتا ہے نا. تحریر ہوتا ہے کہ کس چیز کی تحریر ہوتی ہے؟ مجھے اس کا نہیں معلوم. یعنی آپ بولتے ہیں کہ یعنی آپ لوگ یہاں کا کہا جاتا ہے کہ جہاں وہاں پہ یعنی لکت میں ہوتا ہے کہ فلانا یعنی 5 سال کا، 3 سال کا، 4 سال کا یا تحریر اس میں تو اس کو تحریر کیوں بولتے ہو آپ؟ اس کا نام تحریر نہیں ہے نا. تحریر بولتے ہیں لکھنے کو، اس میں لکھائی ہوتی ہے. جی آپ کسی بھی نکاح کو آپ لکھ سکتے ہو. مثلا اس کو اگر اس کا نکاح خط بنانا چاہو، نکاح خط بنا دو بھائی، اس کا سرٹیفکیٹ بنا دو، اس میں کوئی نہیں ہے. دیکھو عزیز، ہم صرف شیعہ نہیں کہتے ہیں، یہ حدیث دیکھو. تو ایسا ہوتا ہے. او بھائی یہ کتاب ہے صحیح مسلم. صحیح مسلم مانتے ہیں تو سن لو، مانتے ہیں تو سن لو. جی یہ صحیح مسلم ہے. جی ٹھیک ہے نا. یہ بھائی کتاب النکاح ہے، کتاب النکاح، کتاب النکاح ہے. ٹھیک ہے نا. یہ باب نکاح المتعہ، باب نکاح المتعہ، وہ خود مسلم آپ کا جو قرآن کی بیان ہے وہ کہہ رہا ہے نکاح المتعہ، متعہ کی نکاح. ٹھیک ہے نا. یہ شیعوں کا قول نہیں ہے، آپ لوگوں کا بھی قول ہے. ٹھیک ہے نا. اب جو ہے سب کچھ کو چھوڑ کے آپ متعہ کے پیچھے پڑ گئے کہ وہ افضل ہے یا دوسرا نکاح افضل ہے. بھائی ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے کون سا افضل ہے. افضل کو کس کی ثواب زیادہ ہے مجھے نہیں معلوم. کس کا ثواب زیادہ ہے مجھے نہیں معلوم اس بات کا. لیکن یہ ہے کہ بہرحال جو بھی شریعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حلال کو حلال سمجھتا ہے اور اس کے حرام کو حرام سمجھتا ہے وہ جنتی ہے، اور جو حلال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حرام کر دیتا ہے وہ جہنمی ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ جی ہے کہ نہیں؟ جی اوکے. بے شک. لیکن بس میں یہی کوشچن آپ سے کر رہا تھا کہ یہ کون سا نکاح افضل ہے؟ ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے کہ کون سا افضل ہے. مجھے نہیں معلوم کہ کون سا. آپ ماشاءاللہ ریسرچ میں یعنی ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے بھائی. دیکھیں میں نے بہت ساری چیزیں پڑھی ہیں. یعنی آپ کے پروگرام اہل تشیع میں جتنے بھی حضرات کو سنتا ہوں ان میں سے میرے کو آپ کیونکہ آپ صرف و نحو اور بہت یعنی آپ کے جو اسٹڈی ہیں بہت اعلیٰ قسم کی اسٹڈی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. نہیں خدا کو جزائے خیر دے، میری اسٹڈی محدود ہے اور آپ جو سوال کر رہے ہیں اس کا جواب ہوگا، لیکن ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے. جی میں نے بہت ساری چیزیں پڑھی ہیں. دیکھ انسان ایک چیز کو پڑھ جاتا ہے بھول جاتا ہے. میں نے وہ احادیث بہت پڑھی ہیں، ان میں ثواب ہے، دونوں چیزوں کا ثواب ہے کہ نکاح کرے انسان کا کتنا ثواب ہے. اب ان میں قیاس کرے کہ اس میں ثواب کس کا زیادہ ہے، تو ابھی اس کا ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے کہ میں کہہ دوں کہ کس کا اس طرح حکم دے دوں، فتویٰ دے دوں کہ یہ افضل ہے یا وہ افضل ہے. وہ بھی وہ دیکھنا پڑے گا، دوبارہ رجوع کرنا پڑے گا. یعنی آپ اچھی بات. چلو ٹھیک ہے، پھر یہ نیکسٹ سیشن میں پھر آپ مجھے اس کا جواب دے دیجیے. دوسری بات یہ آپ بولتے ہیں کہ حضرت علی یعنی پاکستان اہل تشیع نے بنایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے جس کے ساتھ احسان کرو تو اس کے شر سے بچو. مذاق کے طور پہ ایک آپ کے سیشن میں کہا جاتا ہے نا. جی نہیں یعنی آپ ایک مذاق اس کے طور پہ. پھر اس کا ایک جواب یہ بھی ہوتا ہے علامہ صاحب کہ ہمارے پاکستان کو جو توڑنے والے تھے نا وہ بھی اہل تشیع تھے، جیسے آغا محمد یحییٰ خان صاحب تھے، یہ بھی تھے. نہیں جو وہ پاکستان دو ٹکڑے نہیں وہ شیخ مجیب الرحمان شیعہ تھا کیا؟ جی مجیب الرحمان شیعہ تھا. نہیں شیخ مجیب الرحمان کی میں بات نہیں، اس نے کبھی بھی 2 لاکھ کی بات نہیں کی. دیکھیں 2 لاکھ کی بات دیکھیں یحییٰ خان کے زمانے میں پاکستان ٹوٹا ہے. ہمارا اس وقت یحییٰ خان کے زمانے میں پاکستان ٹوٹا ہے. جی سر بات کریں. جی لیکن پاکستان ٹوٹنے کا جو بنیاد ہے اس سے پہلے پڑی تھی، اس سے پہلے
یعنی آپ کو پتا ہے یحییٰ خان کے زمانے میں حالات بہت خراب ہو گئے تھے، اس سے سنبھالا نہیں جا رہا تھا، اور وہ بھی شرابی آدمی تھا، وہ اپنے عیش و لذت میں لگا ہوا تھا. لیکن اس سے پہلے ایوب خان کے زمانے میں، اس سے پہلے جو بنگالیوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی نا، کہ بنگالیوں کے ساتھ ہمیشہ ظلم ہوتا رہا، اور ان کو یہ احساس ہوا کہ بھئی ہمارے جو مسلمان بھائی ویسٹ پاکستان میں رہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ایک جیسا، ہمیں ایک نگاہ سے نہیں دیکھتے. تو اس کی بنیاد تو کافی پرانا زمانے سے پڑا تھا. یہ کہنا کہ یحییٰ خان نے یہ سب کچھ کیا، ٹھیک ہے، یحییٰ خان اپنی کیا لالائکی سے ہوتا ہے نا، وہ بدنام ہو جاتا ہے، جو ٹاپ پہ ہوتا ہے. بات صحیح ہے، جو ٹاپ پہ ہوتا ہے وہی. لیکن میں نہیں سمجھتا ایک شخص اس کا ذمہ دار نہیں ہے، اس کے کئی لوگ ذمہ دار ہیں. یعنی پورا سسٹم ہی خراب تھا نا، پورا سسٹم ہی کرپٹ تھا، وہ تو ہونا ہی تھا. اور دوسری بات یہ تھی کہ آغا صاحب ہم جو تھے نا، ہم جتنے بھی علماء دیوبند تھے، وہ ایکچولی جسے جمعیت علماء ہند کہا جاتا تھا، وہ پاکستان بننے کے مخالف تھے، کیونکہ دو ٹکڑے ہونے کے ہم بالکل سخت مخالف تھے ہندوستان کے. اور آج تک ہمارا نظریہ بھی یہ رہا کہ جو پاکستان بنا وہ بھی ایک سازش کے تحت بنا، کسی اس کے تحت نہیں بنا کہ جہاں پہ اسلام ہوگا اور یہاں پہ جو مذہب کے ٹیکہ دار ہوں گے اور مذہب بھی وہ ایک اسٹیٹ بن جائے گی. وہ بالکل اس سے الگ نظریے پہ بنا، جس کی وجہ سے ہم جو تھے نا اس بات کی، تو بس یہ تو ایک ضمنی سا وہ ہو گیا، اس میں اس کا کوئی اس سے تعلق نہیں تھا. سوری، میں اس بات کو لے کے آیا اور آپ سے اس پہ ڈسکس کر رہا ہوں. یہ کوئی ضروری بات نہیں. پاکستان جو بنا نا، یہ جن لوگوں نے پاکستان کو بنایا ہے میرے بھائی، وہ کوئی کوئی احادیث کی روح سے یا اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کی روح سے یا بخاری مسلم کی تعلیمات کی روح سے انہوں نے تو پاکستان نہیں بنایا. نہیں، آپ ایکچولی ایک ضمنی سی بات کر لیتے ہیں، تو پھر میں نے اس کی تھوڑی سی کلیریفیکیشن. پاکستان اگر بنا، جن لوگوں نے پاکستان بنایا تھا وہ ضمانت دیکھے نا، 1920 کے دہائی، 1910، 1920، 1930، نہیں اس سے پہلے پاکستان کے اساس اس سے پہلے جو وہ زمانہ تھا قوم پرستی کا زمانہ، شدید قوم پرستی، یورپ میں شدید قوم پرستی کا زمانہ تھا. تو اس سے مسلمان بھی متاثر ہوئے تھے، ہندوستان کے مسلمان بھی کافی متاثر ہوئے تھے، ان میں قوم پرستی کے احساسات کہ ہم مسلمان ایک قوم ہیں، اس سے کافی اثر پڑا تھا. ریاستیں تھی بالقان، جیسے بالقان کی ریاستیں تھی، جیسے عرب جزیرہ تھا، یہاں پہ بھی ایک قوم پرستی عروج پہ ہو گئے ٹکڑے ٹکڑے کر کے. تو انہوں نے اس ٹائم بھی لوگوں نے کہا تھا کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ ہندوستان کے ٹکڑے ہو جائے، اور جس کی وجہ سے اور وہی ہوا. آج بھی جو ہندوستان کے مسلمانوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اس کی بڑی وجہ پاکستان ہے. کیونکہ اگر ایک متحدہ ہندوستان ہوتا تو شاید اتنی بڑی ظلم ہندوستان کے مسلمانوں پہ نہ ہوتا جو آج ہو رہا ہے. شاید کیونکہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد 86 کروڑ کے قریب ہوتا ہے، کیونکہ بنگلہ دیش کی پاپولیشن پلس پاکستان کی پاپولیشن پلس انڈین مسلمز، جب ان کو انکلوڈ کر لیں تو مور دین 70 کروڑ مسلمان بن جاتے ہیں. تو ہندوستان کی کتنی آبادی اب؟ اچھا علامہ صاحب چھوڑیے جی، اس وقت 26 کروڑ. نہیں، ہندوستان کی، ہندوستان میں بولتے ہیں تو جو فگرز بولی جاتی ہے وہ 20 ہے، لیکن عام طور پر یہ 30 کروڑ مسلمان وہاں نہیں، جو وہاں کے ہندو کتنے ہیں؟ یعنی آپ کہتے ہیں کہ اب اگر پاکستان نہ بنتا تو اب جو ہے برصغیر میں اگر ایک متحدہ برصغیر ہوتا تو اس میں مسلمانوں کی اکثریت ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں؟ ہاں جی ہاں. آپ دیکھ لیجیے انڈیا کی ٹوٹل پاپولیشن ہے 130 کروڑ، جس میں سے آپ 30 کروڑ مسلم نکال لیجیے، 30 کروڑ، پھر 100 کروڑ ہندو رہے گا. 100 کروڑ ہندو میں سے آپ 6 نکال لیجیے، کرسچن نکال لیجیے، تو پھر یعنی فار ایگزامپل 50-50 ہو جاتا، شاید 50-50 ہو جاتا. آپ کہہ رہے ہیں پھر 50-50 نہ بھی، لیکن آپ کو تحفہ ملا ہے نا، آپ دیوبندیوں کو دیکھیں، اگر آپ کو ایک تحفہ ملا ہے پاکستان، دیکھو سر جی، نہ دیوبندیوں کو ملا ہے پاکستان، دیوبندیوں کو بھی نہیں، نہ، یہ بھی بات بالکل غلط کہا جاتا ہے. یہاں پہ کیا نام ہے، جب آخری بار مولانا حسین احمد مدنی پاکستان آئے تو ایک جرنلسٹ نے اس سے سوال کیا تھا کہ بھائی مولانا آپ بتاؤ پاکستان بن گیا، آپ تو پاکستان کے مخالف تھے، تو آپ نے کیوں، اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ ہاں ہم پاکستان کے مخالف تھے، لیکن جب مسجد نہیں بنی تھی تو ہم نے مخالفت کی، جب مسجد بن گئی تو مخالفت کیا؟ ہم مخالف اس وقت بھی تھے، کیونکہ جو آج افغانستان کے اندر جتنی ڈسٹربیشن ہو رہی ہے، اور جو یعنی بس آپ سن لیجئے، آپ کو پتا ہے کہ جتنی بھی ہو رہی ہیں اسی کی وجہ سے ہو رہی ہے.
جی سر اوکے اوکے مزید کوئی دینی بات کریں اب سیاست بہت ہو جی بہت اچھا مہربانی۔ جی دینی بات دینی بات ہم جب اہل سنت والجماعت جب نماز پڑھتے ہیں تو باقی تو بہت سے اس میں اختلافات ہیں، لیکن ایک اختلاف ہم میں اب سے ایک کوشچن یہ ہے کہ جب ہم جو ہے نا سلام پھیرتے ہیں اور آپ لوگ یعنی کیا نام ہے یعنی یہ ہم نے میرے بھی کتابوں میں پڑھا تھا کہ آپ نماز سے کسی بھی حالت میں نکل سکتے ہیں، یا سلام پھیر کے نکل لے یا ہاتھ اٹھا کے جب آپ یعنی تحیات تشہد ختم کر کے آپ نماز سے نکلنا چاہے، تو اس کی یہ تھوڑی سی مجھے سمجھائے اہل تشیع اہل سنت کے درمیان میں یعنی دیکھیں استقبال واجب ہے، نماز میں قبلہ رخ ہونا واجب ہے۔ نماز کے اندر اگر آپ قبلہ سے منہ جان کے پھیرتے ہیں نا، نماز اگر فرض ہے، مستحب نماز کی بات نہیں کر رہا، نافلہ نماز جو ہے آپ گھوڑے پہ سوار ہو کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں فرض نماز کی بات کرو، فرض نماز جو ہے اگر اس میں آپ قبلہ سے منہ پھیرتے ہیں تو نماز آپ کی ٹوٹ جاتی ہے، نماز آپ کی ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن سلام کرتے ہیں جب جو ہی سلام کرتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی، یوں ہی سلام کریں گے، سلام ہی نماز سے خروج کا نام ہے، اس کے بعد آپ منہ پھیر سکتے ہیں۔ نماز ہاں سلام کر کے جو ہی السلام علیکم ایھا النبی کہیں گے، وہ بس نماز السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں گے تو یہ نماز سے خروج کا نام ہے، اس سے نماز ختم ہو جائے، پھر آپ جو ہے منہ پھیر لیں جو مرضی کر لیں۔ نماز جو ہے نماز تحریم جو ہے تکبیرۃ الاحرام ہے، ہاں اور تحلیل اس کی جو ہے نماز کے اختتام جو ہے سلام ہے۔ اوکے اچھی بات ہے، یعنی ہم جو ایسے سلام پڑھ لیتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام، اس کی یعنی کچھ وہ ہے یعنی ہمارے اور اس میں کچھ یعنی تضاد ہے، یعنی اہل سنت ہمارے ہاں یہ ہے کہ ابھی میرے ذہن میں نہیں ہوا حدیث روایات، ہمارے ذہن میں جو مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ منہ پھیرتے ہیں، یہ ہے کہ آپ آنکھ سے اشارہ کریں، بائیں اور دائیں آنکھ سے اشارہ کریں، یہ ہمارے ہاں ہے، لیکن احادیث ابھی جو ہے میرے سامنے نہیں ہے، ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے اس مسئلے پر۔ جی ہاں اچھی بات ہے، یعنی میرے تو بہت دنوں سے آپ سے وہ کرنے کی وہ کوشش کر رہا ہوں، لیکن ابھی سوالات میرے ذہن سے میں نے کچھ تحریر بھی نہیں کیا۔ آج مجھے آپ کے آپریٹر نے مجھے بولا کہ بھائی آپ کی بات کراتے، پچھلے ہفتے بھی میں نے بڑا انتظار کیا اور میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے ٹائم دیا، اور انشاءاللہ نیکسٹ میں اپنے ساتھ سوالات کچھ ریٹن میں لکھ کے پھر آپ سے انشاءاللہ العظیم بات ہوتی رہے گی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، خدا آپ کو سلامتی دے، بہت مہربانی آپ کی، تھینک یو سر، تھینک یو، بہت شکریہ آپ کا میرے بھائی، علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔